بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، پچھلے دنوں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد بلاول بھٹو کراچی پہنچے۔ وہاں پہ ان کے ورکروں نے ان کا استقبال کیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے وہ کام کیا ہے، پاکستان کی تاریخ رقم کی ہے کہ پاکستان میں پہلی بار تحریک عدم اعتماد جمہوری طریقے سے کامیاب ہوئی ہے، اور یہ میں آپ ورکروں کے اس لانگ مارچ کے بعد یہ میڈل لے کر کراچی واپس آیا ہوں۔ میرے خیال میں انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، کیونکہ ان کی تحریک عدم اعتماد پاس کروانے کی اتنی قوت تو نہ تھی، تو یہ تو ڈرگز کے استعمال سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی ہے تو اس میں ان کی اپنی قوت تو نیچرل قوت تو جو ہے وہ تو اس قابل نہ تھی، تو وہ تو ڈرگز کے استعمال سے قوت بڑھا کر تو انہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد پاس کروائی۔ بہت عرصہ پہلے میں ایک ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، جگنو محسن حسب حال پروگرام تھا، اور اس میں جگنو محسن مہمان تھی۔ تو میں ان کی اس جمہوریت کا کہتا ہوں کہ یہ کتنے جمہوریت پسند اور کتنی جمہوری پارٹی ہے۔ تو وہ جگنو محسن کہنے لگی کہ بے نظیر صاحبہ، شہید بے نظیر میرے گھر آئیں، ہمارے ان کے چونکہ فیملی تعلق تھے، تو میں نے سوال کیا کہ محترمہ، بھٹو خاندان پہ تو کبھی کرپشن کا کوئی الزام ذوالفقار علی بھٹو یا بھٹو خاندان پہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نہیں، تو آپ کے 2 سالہ دور میں آپ پہ کرپشن کے بہت الزامات آئے اور زرداری صاحب مسٹر 10% کہلائے اور بڑی شہرت حاصل کی، تو آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا یا کوئی سوچ بچار نہیں کی کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو یہ جگنو محسن کہتی ہیں کہ بے نظیر نے مجھے جواب یہ دیا کہ جگنو، میں زرداری صاحب کی اس بات سے کنونس ہو گئی ہوں کہ اگر ہم نے سیاست میں رہنا ہے، اور ہمارا چونکہ سیاسی مقابلہ پیسے والے لوگوں سے ہے، لہٰذا اگر ان کے مقابلے میں سیاست کرنی ہے تو پیسے کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس لیے میں نے زرداری صاحب کو مال بنانے کی اجازت دی ہے۔ مطلب تو اس کا یہ ہوا، اب جو جمہوری طریقے سے فتح کر کے بلاول بھٹو کراچی پہنچے، تو قوم کے بچے کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے، اور قوم کے لیے کتنا المیہ ہے کہ جو یہ لوگ اقتدار میں آتے مال بناتے ہیں، اسی مال سے بندے خریدتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں، اسی مال سے بندے خریدتے ہیں اور بنی ہوئی حکومت گراتے ہیں۔ تو کیا جمہوریت ہے؟ جمہوریت ساری صرف ان کے اقتدار میں آنے کے لیے ہے۔ جب یہ اقتدار میں آنے کی خواہش کرتے ہیں تو اس وقت جمہوریت ان کا زیور بن جاتا ہے۔ جب اقتدار میں آتے ہیں، سارے پاکستان نے پچھلے 25-30 سال میں دیکھا ہے کہ جمہوریت، زرداری صاحب اور نواز شریف نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا کرتب کیے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے بچے کو ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کی جمہوریت پسندی، ان کی جمہوریت ساری سے ہر بچہ واقف ہے۔ اس لیے اب ان کا یہ کہنا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے کر رہے ہیں، یہ اب نہیں چلے گا۔ جمہوریت کے لیے آپ میں مثال دیتا ہوں، اور کتنی بڑی بات ہے کہ سینٹ میں جب کچھ قوانین کے پاس کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس تو عمران خان حکومت کے پاس تو سینٹ میں اکثریت نہ تھی، تو جب انہوں نے کوئی بل پاس کروانا تھے تو وہ منارٹی میں ہونے کے باوجود
وہ بل پاس کروا گئے تو میڈیا میں شور مچ گیا کہ جی اکثریت اپوزیشن کے پاس ہے اور اقلیت میں حکومت ہو کے بھی بل پاس کروا لی. اور اپوزیشن لیڈر قائد ایوان جناب یوسف ارا گیلانی صاحب سے پوچھا صحافی نے کہ آپ کیوں غیر حاضر تھے سینٹ کے اجلاس سے، تو انہوں نے کہا کہ رات 11 بجے اجلاس کی اطلاع مجھے ہوئی اور میں نے صبح ایک فاتحہ کے لیے بہت ضروری جانا تھا، اس لیے میں اجلاس اٹینڈ نہیں کر سکا. یہ ان کی جمہوریت ہے. اس دن اسٹیٹ بینک ان کے بقول عمران خان حکومت نے، پی ٹی آئی حکومت نے گروی رکھ دیا اور یہ 15 دن شور ڈالتے رہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کو بیچ دیا ہے، آئی ایم ایف کے گروی رکھ دیا ہے. اور جس دن گروی رکھنے کا ٹائم آیا، ان جمہوریت پسندوں نے ملک کو گروی رکھنے سے بچانے کے بجائے فاتحہ کہنا بہت ضروری سمجھا. یہ ان کی جمہوریت ہے. اللہ ان کو اور جمہوری اور سیاسی بنائے. پاکستان پائندہ باد.